یہ درد اپنے دل میں پیدا کرو. اور یہ درد تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر. جب قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرا دیجئے. اللہ کے پیارے نبی اپنے سارے خاندان کے لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور صفا کی پہاڑی پہ چڑھتے ہیں اور ایک ایک خاندان کے بڑے بڑے لوگوں کا نام لے کے کہتے ہیں اے بنی فلاں، اے بنی فلاں، اے بنی فلاں، اے بنی فلاں، اے میرے خاندان کے لوگوں، انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو. فإنی لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں محمد ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں نے تم کو سچائی کا راستہ دکھا دیا ہے، جنت کا راستہ بتا دیا ہے، جہنم سے ڈرا دیا ہے، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا. اب تم کو اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو. اپنی پھوپھی صفیہ کا نام آپ نے لے کے فرمایا یا صفیہ بنت عبد المطلب، اے میری پھوپھی صفیہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو. اپنے چچا عباس کا نام آپ نے لیا، اے یا عباس ابن عبد المطلب، اے میرے چچا عباس اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو. اپنی بیٹی فاطمہ کا نام آپ نے لیا یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار، اے میری بیٹی فاطمہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے. یہ درد تھا نبی کے اندر. یہ درد ہمارے اندر کیوں نہیں ہے میرے بھائی؟ اس ملک میں ہم اور آپ سینکڑوں سال سے رہتے ہیں، ہمارے آس پاس میں شرک ہوتا ہے، قبر پرستی ہوتی ہے، بت پرستی ہوتی ہے، پیڑ کی پوجا ہوتی ہے، جانوروں کی پوجا ہوتی ہے. ہم دیکھتے ہیں، ہم ہنسی مذاق اڑاتے ہیں، ہمیں لگتا ہے یار غلط ہو رہا ہے، مگر ہم نے اپنے برادران وطن کو، اپنے بھائیوں کو، بجائے اس کے کہ ہم انہیں توحید کی دعوت دیتے، انہیں توحید کے راستے پر لاتے، آج حالات یہ پہنچ گئے کہ ہماری بیٹیاں آج شرک کے راستے پر جا رہی ہیں. میرے بھائیوں، اس سے بڑھ کے افسوس کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ ذرا اپنے نبی کی سیرت کا وہ دور بھی دیکھیے آپ. مکہ میں اللہ کے نبی توحید کی دعوت دے رہے ہیں، کوئی آپ کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے. مٹھی بھر لوگ آپ کے اوپر ایمان لائے ہیں، کھل کر کے نماز بھی نہیں پڑھ پا رہے ہیں، کھل کر کے قرآن بھی نہیں پڑھ پا رہے ہیں، کھل کر کے اللہ کا نام بھی نہیں لے پا رہے ہیں. اللہ کے نبی نے سوچا مکہ سے 100 کلومیٹر دور طائف ہے، پہاڑی علاقہ ہے، قبیلے بنو ثقیف کے لوگ وہاں رہتے ہیں، بڑا قبیلہ ہے، بڑا خاندان ہے. میں وہاں چل کر کے اسلام کی تبلیغ کرتا ہوں، اسلام کی دعوت دیتا ہوں، شاید وہ لوگ میری بات مان لیں. آپ نے حضرت بلال کو اپنے ساتھ میں لیا اور نکل پڑے مکہ سے طائف. آپ چاہتے تو سواری سے جا سکتے تھے، مگر آپ کو سیکرٹ رکھنا تھا، آپ کو چھپانا تھا. آپ نے سواری بھی نہیں لی، پیدل چل پڑے. مکہ سے طائف 100 کلومیٹر کا سفر ہے میرے بھائیوں، 100 کلومیٹر کا سفر محمد رسول اللہ نے پیدل طے کیا. طائف پہنچے، طائف کے بڑے بڑے سرداروں سے آپ ملے، ان کے سامنے آپ نے اسلام کی تبلیغ کی، ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی. ان کو بتایا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، آخری رسول ہوں. ان کو بتایا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. طائف کے ان سرداروں نے آپ کا مذاق اڑایا، انہوں نے آپ کی بات کو ریجیکٹ کر دیا، انہوں نے آپ کی بات نہیں مانی. اللہ کے پیارے نبی مایوس نہ ہوئے. آپ نے کہا کوئی بات نہیں، تم میری بات نہیں مانتے، کوئی بات نہیں، لیکن میں طائف کے عام لوگوں سے بات کروں گا. اللہ کے پیارے نبی 1 ہفتے تک طائف کی سرزمین پر رہے، گھر گھر جا کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے. ایک آدمی بھی میرے نبی کا کلمہ پڑھنے کو تیار نہیں ہے. اسلام اتنی آسانی سے نہیں پہنچا ہے میرے بھائیوں ہم تک. بڑی قربانیاں دی ہیں نبی نے، بڑی قربانیاں دی ہیں صحابہ نے. یا آج ہم لوگ جو بڑے آرام سے مسجد میں نماز پڑھ لیتے ہیں، اللہ اکبر کی صدا بلند کر لیتے ہیں، بڑی تکلیفیں سہی ہے نبی نے، شاید ہمیں اندازہ نہیں ہے. طائف کی سرزمین پر ایک آدمی میرے نبی پر ایمان لانے کو تیار نہیں ہے. 1 ہفتے تک اللہ کے نبی محنت کرتے رہے. 1 ہفتے کی تبلیغ کے کا رزلٹ کیا ہے؟ 0 ہے، کوئی بھی ایمان نہیں لایا. اللہ کے پیارے نبی مایوس ہو کر کے طائف سے واپس آنے لگے. طائف کے ان گنڈوں نے، طائف کے ان بدماشوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی واپس جا رہے ہیں. انہوں نے اپنے
انتہائی کرمنل لوگوں کو اور انتہائی گھٹیا لوگوں کو یہ ڈیوٹی لگا دی کہ وہ اللہ کے نبی کے اوپر پتھر برسائیں. اب اللہ کے نبی طائف کی سڑکوں پہ چل رہے ہیں اور دونوں طرف سے آپ کے اوپر پتھر برسائے جا رہے ہیں. وہ نبی جو رحمت کائنات بن کر کے آئے تھے، وہ نبی جو امام الانبیاء بن کر کے آئے تھے، وہ نبی جو رحمت للعالمین بن کر کے آئے تھے، آج طائف کی گلیوں اور طائف کی سڑکوں پر ان کے اوپر پتھر برسائے جا رہے ہیں. اللہ کے پیارے نبی اپنی جان بچا کر کے بڑی مشکل سے طائف سے نکلتے ہیں اور طائف سے 3 کلومیٹر دور ایک باغ میں جا کر کے آپ پناہ لیتے ہیں. ایک پیڑ کے نیچے جا کر کے، کھجور کے پیڑ کے نیچے آپ بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں اے اللہ الا من تترکنی، اے اللہ تو نے مجھے کس کے حوالے کر دیا، اے اللہ تو نے مجھے کس کے لوگوں کے حوالے کر دیا. الا بعیدی یتجہمنی، اے اللہ یہ تو اتنے بے وفا لوگ ہیں، اتنے جفاکار لوگ ہیں، یہ تو میری قدر بھی نہیں کرتے، یہ تو میرا مقام بھی نہیں سمجھتے ہیں. مگر اے اللہ اگر تو مجھ سے راضی ہے، اگر تو مجھ سے خوش ہے، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے، اے اللہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، ساری تکلیف میں برداشت کرنے کو تیار ہوں. نبی نے اسلام کی دعوت کے لیے پتھر کھائے ہیں میرے بھائی. نبی نے کبھی یہ نہیں سوچا انجام کیا ہوگا. نبی نے توحید کی دعوت کو عام کرنے کا جو ذمہ لیا تھا وہ کرتے رہے میرے بھائی. حتیٰ کہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا فَلَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے نبی اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی وجہ سے آپ اپنی جان دے دیں، ان کی محبت میں آپ اپنی جان دے دیں، کہیں ایسا نہ ہو. اتنی طلب تھی، اتنی لگن تھی اللہ کے نبی کے دل میں میرے بھائی. وہ لگن آج ہمارے اندر کیوں نہیں ہے میرے بھائی؟ میرے نوجوان ساتھیوں آپ سے پوچھتا ہوں، اپنی نوجوان بہنوں سے پوچھتا ہوں، کبھی غور کرو اور بتاؤ کہ آپ کی جوانی اللہ کی عبادت میں کتنی گزر رہی ہے. قیامت کا دن ہوگا، سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا، کوئی سایہ نہ ہوگا. اللہ اپنے کچھ بندوں کو اپنا سایہ دے گا. ان خوش نصیب بندوں میں وہ بندہ بھی ہوگا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو. حضرت عبداللہ ابن عمر کو دیکھو. عبداللہ بن عمر مسجد میں آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں. رات میں انہوں نے خواب دیکھا، 2 فرشتے ان کے پاس آئے اور ایک جگہ ان کو لے کر کے گئے. انہوں نے جھانک کر کے دیکھا تو اندر آگ جل رہی تھی. وہ ڈر گئے. فرشتوں نے کہا کہ تم اس کے اندر نہیں جاؤ گے. اس کے بعد ان کی نیند کھل گئی. ان کو یہ خواب دیکھنے کے بعد ڈر محسوس ہوا. ان کو لگا کہ یار یہ خواب کیسا تھا، اس خواب کی تعبیر کیا ہے، اس خواب کا مطلب کیا ہے. انہوں نے ڈائریکٹ اللہ کے نبی سے سوال نہ کر کے اپنی بہن حضرت حفصہ سے کہا کہ ذرا تو یہ سوال اللہ کے نبی سے کر لے کہ میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آتی ہیں. اے اللہ کے نبی میرے بھائی نے ایسا خواب دیکھا ہے. 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، اس کو لے کے جاتے ہیں اور ایک جگہ جا کر کے وہ دیکھتا ہے وہاں پہ آگ جل رہی ہے. میرا بھائی ڈر جاتا ہے. فرشتے کہتے تو اس کے اندر نہیں جائے گا. اے اللہ کے نبی اس خواب کی تعبیر کیا ہے، اس خواب کا مطلب کیا ہے؟ میرے نوجوانوں غور کرنا، میرے نوجوانوں غور کرنا. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اے حفصہ نعم الرجل عبداللہ، عبداللہ بہت اچھا انسان ہے، بڑا نیک انسان ہے. لو کان یصلی من اللیل، بس ایک بات کی کمی ہے، وہ رات میں تہجد نہیں پڑھتا ہے، وہ رات میں قیام اللیل نہیں کرتا ہے، وہ رات میں اللہ کے سامنے گریہ زاری نہیں کرتا ہے، وہ رات میں تہجد نہیں پڑھتا ہے. اگر عبداللہ تہجد پڑھنا شروع کر دے تو بہت اچھا انسان ہے. حضرت حفصہ نے آ کر کے اپنے بھائی کو یہ بتا دیا کہ اللہ کے نبی نے ایسا ایسا کہا ہے. بخاری کے الفاظ ہیں، جب نبی کی زبان سے یہ جملہ نکلا اور عبداللہ بن عمر کے کانوں تک پہنچا کہ نبی نے میرے بارے میں ایسا کہا ہے کہ عبداللہ بہت اچھا انسان ہے، بس ایک بات کی کمی ہے، وہ تہجد نہیں پڑھتا ہے. فَكَانَ لَا يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا، اس دن کے بعد سے عبداللہ بن عمر بغیر تہجد پڑھے رات میں نہیں سوتے تھے. ہماری راتیں کہاں گزر رہی ہیں؟ 5G انٹرنیٹ میں گزر رہی ہیں.
5G آ گیا ہے ماشاءاللہ، اب تو ہواؤں سے بات ہو رہی ہے انٹرنیٹ کی. 5G انٹرنیٹ کے سائے میں ہماری راتیں گزر رہی ہیں. تہجد کون پڑھتا ہے صاحب؟ یہاں تو 5 ٹائم کی نماز بھی مشکل ہے. بنارس میں اس وقت ساڑی کا کاروبار بڑی مندی کا شکار ہے. آپ جانتے ہوں گے، معلوم ہوگا آپ کو، بنارس میں انصاری لوگوں کی تعداد زیادہ ہے اور وہاں کے انصاری سب ساڑی کے ہی کاروبار میں جڑے ہیں زیادہ تر. بڑی مندی کا کاروبار وہاں چل رہا ہے اس وقت، بڑی مندی کا شکار ہے. ابھی میری ایک تقریر ہوئی تھی بنارس میں بجٹیا میں، میں نے اس تقریر میں یہ بات کہی تھی. میرے بھائیوں، نوجوانوں، نماز کی پابندی کرو. نماز کا روزی روٹی سے بھی بڑا تعلق ہے. قرآن میں آپ غور کیجئے گا، جہاں بھی نماز کا ذکر ہے وہاں آگے روزی روٹی کا بھی ذکر ہے. الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. اللہ کے نیک بندے نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے جو روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. جہاں بھی نماز کا ذکر ہے وہاں پہ آگے پیچھے روزی روٹی کا ضرور ذکر ہے. قرآن کریم کی سورہ سجدہ کی وہ آیت دیکھیے جو ہم فجر کی نماز میں جمعہ کے دن پڑھتے ہیں. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. اللہ کے نیک بندے راتوں میں اپنے بستر سے الگ ہو کر کے اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، اللہ کی رحمت کی امید لگائے رہتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اور ہم نے جو روزی دی ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں، وہ نوجوان قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ پائے گا جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو. اور آگے بڑھیے، فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ. اور وہ دو لوگ بھی آپس میں جو محبت کرتے ہوں اللہ کے لیے. آپ کسی عالم سے محبت کرتے ہیں، کسی نیک انسان سے محبت کرتے ہیں، کسی کی دینی خدمات کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، کسی کی اچھی تقریر کی وجہ سے اس سے محبت کرتے ہیں. اس سے کوئی آپ کا ذاتی فائدہ نہیں ہے، کوئی روپیے پیسے کا لین دین نہیں ہے، کوئی دنیاوی مفاد نہیں جڑا ہے. آپ اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسے دو لوگ جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں، ایسے دو لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دے گا. اس کے بعد فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ. وہ انسان جس کا دل مسجد میں اٹکا ہو. مسجد بن رہی ہے یہاں پہ، مگر مسجد جب بنتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ سماج میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں یار ہم نے چندہ دے دیا، کام ختم. معاف کرنا، اگر مسجد بن رہی ہے اس میں صرف چندہ دے دینا کافی نہیں ہے. اگر آپ کے بدن کے پسینے کی ایک بوند بھی اس مسجد کی عمارت میں شامل ہے تو جب تک وہ مسجد موجود ہے اس کا اجر و ثواب آپ کو ملتا رہے گا. اللہ کے نبی جب مسجد تعمیر کر رہے تھے اپنے کندھے پر آپ بھی اینٹیں اٹھا اٹھا کے لا رہے تھے. صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کے نبی بھی مسجد کی تعمیر میں حصہ لے رہے تھے. کیوں؟ کیونکہ مسجد کو بنانا اور مسجد کی تعمیر کرنا کوئی آسان اور کوئی معمولی کام نہیں ہے میرے بھائیو. انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. اللہ فرماتا ہے مسجد کی تعمیر تو وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، جو قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ. جو صرف اللہ سے ڈرتے ہیں. اللہ کے پکے بندے، اللہ کے مومن بندے وہ مسجد کی تعمیر کرتے ہیں. میرے بھائیوں، مسجد بنائیے اور مسجد کو شاندار طریقے سے بنائیے اور اس میں حصہ لیجئے، اس لیے کہ مسجد سے اگر آپ کا دل لگا ہے. کبھی کبھی مسجدوں میں آپ کے محلے کی، آپ کی گاؤں کی مسجد ہے، آپ اس انتظار میں نہ رہیے مؤذن صاحب آ کے جھاڑو لگائیں گے. آپ بھی جا کے کبھی جھاڑو لگا دیجئے، کبھی مسجد کی خدمت میں آپ حصہ لے لیجئے. آپ چھوٹے نہیں ہو جائیں گے، مسجد کی صفائی کر کے آپ کا مقام اور بڑا ہو جائے گا. میرے پیارے ساتھیوں، قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ وہ انسان بھی پائے گا جس کا دل مسجد میں لگا ہو، جس کو نماز کی چنتا ہو، جس کو نماز کی فکر ہو. جو ایک نماز پڑھ کے آتا ہو تو اگلی نماز کی اس کو فکر ہو، وہ انسان بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ پائے گا. اور آگے بڑھیے، فرمایا وَرَجُلٌ دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. قیامت کے دن وہ انسان بھی اللہ کے عرش کا سایہ پائے گا
جس کو کوئی خوبصورت عورت، کوئی پیسے والی عورت گناہ کی دعوت دے اور وہ یہ کہہ کے ٹھکرا دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. آج تو دعوت مانگی جاتی، آج تو گناہ کا موقع تلاش کیا جاتا ہے. آج تو ہمارے نوجوان گناہ کا موقع تلاش کرتے ہیں. فیس بک پر بڑے اچھے اچھے دیندار لوگ لڑکیوں کے چیٹنگ باکس میں جا کے السلام علیکم کیسی ہیں آپ، ان کی خیریت پوچھتے رہتے ہیں. آج تو گناہ کا موقع تلاش کیا جاتا ہے. اللہ کا نیک بندہ وہ ہے، اللہ کا متقی بندہ وہ ہے جس کو قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ دے گا، جس کو کوئی خوبصورت عورت گناہ کی دعوت دے اور وہ ٹھکرا دے اور کہہ دے کہ نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اور ہمارے سامنے ایک ایگزامپل موجود ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا. یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قد اوتی شطر الحسن، کہ سارے انسانوں کی خوبصورتی کو اگر 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا جائے تو آدھی خوبصورتی حضرت یوسف کو ملی تھی، اتنے خوبصورت تھے. اور جس عورت کے گھر میں حضرت یوسف رہتے تھے اسی عورت نے ان کے اوپر ڈورے ڈالنے کی کوشش کی تھی. اور کیسے ڈورے ڈالے تھے، کیسے پھنسانے کی کوشش کی تھی، اللہ نے پورا نقشہ کھینچا ہے قرآن کے 13ویں پارے میں سورہ یوسف کے اندر. فرمایا وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت حيث لك قال معاذ اللہ. یاد کرو میرے بندے یوسف کو، جس عورت کے گھر میں یوسف رہتے تھے اسی عورت نے ان کے اوپر ڈورے ڈالے تھے اور اس نے سارے دروازے بند کر لیے تھے اور کہا تھا اے یوسف میری باہوں میں آ جاؤ، اے یوسف میرے پاس آ جاؤ. اور یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. انہو ربی احسن مسوایا، اللہ نے تیرے گھر میں مجھ کو ٹھکانہ دیا اور میں تیرے ہی ساتھ اتنا بڑا پاپ کروں. انہو لا یفلح الظالمون، اتنا بڑا ظلم میں نہیں کر سکتا، اتنا بڑا انیائے میں نہیں کر سکتا. اللہ کا ڈر اگر دل میں ہو میرے بھائیو تو گناہ کا اتنا خوبصورت موقع ملنے کے بعد بھی انسان اپنے آپ کو گناہ سے بچا سکتا ہے. اور بعد میں وہ دور بھی آیا جب یوسف علیہ السلام کی ابھی تو ایک عورت کا معاملہ چل رہا تھا، اب مصر کی بہت ساری عورتوں نے جب ان کو دیکھ لیا اور اپنے ہاتھ کو کاٹ ڈالا تو سب ان کے ساتھ غلط کام کرنے کا ارادہ کرنے لگی. اور باقاعدہ عزیز مصر کی بیوی نے دھمکی دے دی کہ اگر یوسف نے میری بات نہیں مانی تو اب میں اس کو جیل میں ڈلوا دوں گی. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی؟ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، اے اللہ جس گناہ کی دعوت مجھے یہ عورتیں دے رہی ہیں اس گناہ سے بہتر یہ ہے اے اللہ تو مجھے جیل میں ڈال دے. رب السجن احب الی مما یدعوننی الی والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین. اے اللہ اگر تو نے ان کی چال کو ناکام نہ کیا، اے اللہ میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا. اس لیے میں کبھی کبھی کہتا ہوں کسی لڑکی کا بہت خوبصورت ہونا، کسی لڑکے کا بہت ہینڈسم ہونا، یہ بھی کبھی کبھی آزمائش کا سبب بن جاتا ہے. بعض لڑکیاں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں تو پھر ان کے چکر بہت چلتے ہیں. معاف کیجئے گا یہ سماج کی کڑوی سچائی بتا رہا ہوں. بعض لڑکے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ صاحب میں بڑا خوبصورت ہوں، میرے اوپر تو لڑکیاں مرتی ہیں، تو پھر وہ اپنی خوبصورتی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. اس لیے اگر آپ کو اللہ نے خوبصورت بنایا ہے تو اس خوبصورتی کو اللہ کی نعمت سمجھیے اور اس کا غلط استعمال مت کیجیے، ورنہ پچھتانا پڑے گا. اور یاد رکھو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ دنیا کی خوبصورتی چند دنوں تک ہے، ایک دن سب کو مرنا ہے اور مٹی میں مل جانا ہے اور قبر میں جانا ہے اور وہاں کوئی خوبصورتی باقی نہ رہے گی. آپ کا عمل اگر خوبصورت ہے، آپ کا ایمان اگر صحیح ہے، تب آپ کی خوبصورتی باقی رہے گی، ورنہ قبر کی مٹی میں ہم سب کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی. اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا، اور قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ وہ انسان بھی پائے گا جو صدقہ کرے اور چھپا کر کے صدقہ کرے. آج کل تو صدقہ کی بھی پبلسٹی کی جاتی ہے. چندہ دیتے ہیں حاجی صاحب، تو جب تک مائک میں اعلان نہ ہو جائے حاجی صاحب نے 1 لاکھ دیا تب تک حاجی صاحب کی روح کو سکون نہیں ملتا. چندہ دینے کے بعد جب تک انسان کو
اس کی پبلسٹی اور اعلان نہ ہو اور یوٹیوب پر ویڈیو نہ آ جائے، فیس بک پر ویڈیو نہ آ جائے، تب تک انسان کو چین نہیں ملتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ چندہ دے، صدقہ دے، دان دے، اور اتنا چھپا کر کے دے کہ بائیں ہاتھ کو بھی نہ پتہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ تو چھپا کر کے صدقہ کرنا زیادہ افضل ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کے 29ویں پارے میں کہتا ہے کہ میرے نیک بندے جب غریبوں کو، مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا۔ ہم تمہیں اللہ کے ڈر سے کھانا کھلا رہے ہیں، ہم قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں، ہم اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، ہمیں تم سے کوئی بدلہ، کوئی شکریہ نہیں چاہیے۔ تو دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے داہنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔